اشفاق احمد ایک دفعہ اپنی تائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں جب اس سے ملا تو اس کی عمر 80 برس کی تھی۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے اس تائی کی شخصیت نے متاثر بہت کیا۔ وہ اتنی خوش مزاج، اتنی خوش عطا کرنے والی اور خوش بختی کا سامان مہیا کرنے والی تھی کہ جس کا حساب نہیں۔ شام کے وقت گاؤں کے لوگ، بزرگ، ہندو، سکھ سب اسی کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی دانش کی بات اس کے ہاں سے ملے گی۔ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اس کا گھر کافی ہاؤس تھا جس میں زمیندار لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایک بار میں نے تائی سے پوچھا کہ یہ تیری زندگی جو گزری ہے اس کا میں تو شاہد نہیں ہوں، وہ کس قسم کی تھی؟ اس نے بتایا کہ میں 26 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور پھر اب اس کے بعد میری عمر دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے، 80 برس ہے۔ میں ایسے ہی رہی، لیکن میں کڑوی بہت تھی۔ میں خدا پر بھی تنقید کرتی تھی، حالات پر بھی، وقت پر بھی، لوگوں پر بھی، اور میری کڑواہٹ میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ میری شخصیت کو وہ سکون نہیں ملتا تھا جس کی میں آرزومند تھی، لیکن میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی، اور وہ شرمندہ ہو کر اور گھبرا کر میرے ہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک اور یہ فیصلہ کیا کہ اگر مجھے آدمیوں کو، لوگوں کو سمجھنا ہے، اگر مجھے ان کی روحوں کے اندر اترنا ہے، تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ مجھے ان پر تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا چھوڑنا ہوگا۔ جب آپ کسی شخص پر نکتہ چینی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اب یہ اس کا فلسفہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی کسی کی خوبیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ڈھونڈنی چاہیے۔ وہ تائی واحد ایسی فرد تھی جو کہ برے سے برے آدمی میں، برے سے برے وجود میں بھی خوبی تلاش کر لیتی تھی۔ میرا بھائی بھی تائی کے اس رویے سے بڑا تنگ تھا۔ وہ ذہین آدمی تھا۔ ایک دن اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کہا کہ یار، میں ابھی تائی کو پھنساتا ہوں، کیونکہ وہ بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود ہم سے بہت آگے چلی جا رہی ہے۔ میں نے ایک معمہ بنایا ہے، اسے لے کر تائی کے پاس چلتے ہیں، لیکن تم بہت سنجیدہ رہنا اور معصوم سے میمنے بن کر کھڑے ہو جانا۔ یہ تائی ہر چیز کی تعریف کرتی ہے، کبھی آج تک اس کو کسی میں نقص نظر ہی نہیں آیا۔ پھر زندگی کا مزہ کیا ہے کہ آدمی کسی نقص کے بغیر ہی زندگی بسر کرتا چلا جائے، اور ارد گرد پڑوس میں عورتیں آباد ہوں اور آدمی ان میں نقص ہی نہ نکالے۔ بیویاں تو فوراً کھڑکی کھول کر دیکھتی ہیں کہ اس کے گھر میں کون آیا، کون گیا، فٹافٹ نقص نکالتی ہیں۔ خیر، ہم گئے۔ میرے بھائی نے بہت ادب کے ساتھ اس سے کہا، تائی، یہ شیطان کیسا ہے؟ تائی کہنے لگی، پوتر، ابلیس۔ وہ کہنے لگا، ہاں۔ تائی کہنے لگی، ہائے ہائے، صدقے جاؤں، وہ بڑا ہی محنتی ہے، جس کام کا تہیہ کر لے اس کو چھوڑتا ہی نہیں، پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ کیا کہنے اس کے، اس نے اس کام کی ٹھان لی، پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آ جاؤ، یہاں ہماری دال نہیں گلے گی، یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی تائی کے اسی فلسفے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنوں کی کچھ غلطیوں کو نظر انداز کریں اور ان کے اندر کی خوبیوں کو ڈھونڈیں۔ یاد کیجیے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، جن سے اب آپ کا تعلق نہیں رہا۔ کیا ان کی یہ برائی ان کی تمام اچھائیوں پر بھاری ہے؟ اور اگر ہو سکے تو ان کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے گلے شکوے مٹا دیجیے اور انہیں معاف کر دیجیے۔ اور اگر آج کے دور میں بھی آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ہو بہو تائی کے فلسفے پر چلتا ہو، تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اپنا بھی کوئی قصہ جس میں آپ نے کسی کی برائی کو اس کی اچھائیوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہو، ضرور بتائیے۔